میرے محترم ناظرین، اس شخص سے میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نبی نہ مانے، اس کی نبوت پہ شک کرے، اپنے آپ کو نبی کو مجنون مانے، وہ کافر ہے نہیں؟ کہتے میں جواب نہیں دیتا کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ مولوی میری طرف دیکھو، تیرے پاس کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ شیعہ مذہب میں معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے معاذ اللہ، اور اس کی وجہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں بیعت کی بات ہو رہی ہے کہ بیعت کی گئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، اور اقرار تو آپ کہہ رہے ہیں نا، اقرار تو آپ کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول اللہ یاری کے مجبوراً بیعت کی، جی ان کو ڈر تھا، مجبوراً بیعت کی۔ یہ بھی انشاءاللہ میں آگے چل کے دکھاؤں گا، آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ شیعہ مذہب کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی مجبور نہیں تھے، کوئی مکرہن انہوں نے بیعت نہیں کی، یہ بھی انشاءاللہ میں دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ہمارا اللہ یاری سے یہ مطالبہ ہے، دیکھیں ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بیعت کا تعلق ظاہری عمل ہے، ظاہری عمل ہے۔ تو آپ ہمیں صراحتاً روایت دکھائیں اللہ یاری۔ آج آپ کیوں قیاس کی طرف چلے گئے؟ قیاس کی طرف آپ چلے گئے کہ جی یہ نہیں تو بھلا یہ، ایسے ہے تو بھلا ایسے، اور یہ آپ قیاس کر رہے ہیں۔ آپ نے اماموں کو چھوڑ دیا، آج آپ نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، آپ نے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ آپ ایک ساتھ صراحتاً روایت دکھائیں، واضح روایت دکھائیں کہ جی مکرہن بیعت نہیں ہوتی، یہ آپ دکھائیے گا۔ تو بہرحال ہم نے اللہ یاری کے اصول کے مطابق شیعہ مذہب کی معتبر روایت دکھائی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی۔ آپ اپنی باری میں کہیے گا، آپ اپنی باری میں بات کیجیے گا۔ اجازت دیں سوال، اجازت دیں سوال۔ چلیں۔ اپنی رضا سے اپنی بیوی کو بادشاہ کے لیے، زنا کے لیے بھیجنا، یہ جائز ہوتا ہے؟ اس کا جواب میرے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرا آپ سن لیجیے، اور جو نبوت میں شک کرے اور نبی کو پاگل سمجھے، طارق صاحب ذرا انہیں خاموش کرائیے گا۔ وہ مسلمان ہوتا ہے کافر ہوتا ہے؟ طارق صاحب ذرا انہیں خاموش کرائیے گا۔ اجازت لے کے سوال کیا جی، اجازت لے کے سوال ہو گیا نا، سوال ہو گیا بس۔ ٹائم چل رہا ہے ان کا، کمنٹس بعد میں کیجیے گا۔ اچھا، یہ دوسری روایت دیکھ لیجئے، امالی، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ریاری دیکھ لے، شیئرنگ جعفر صاحب کروا دیں ہماری، یہ ٹھیک ہے؟ اس کے اندر آپ سامعین یہ دیکھ لیجئے، تو ٹائم روک دیجئے، میرا ٹائم روک دیجئے۔ اسکرین شیئرنگ آن ہے بھائی، آن ہے، کیا ٹائم روک دیں؟ آپ خود وہاں سے اسکرین شیئر کریں نا، ادھر سے تو آن ہے آپ کا اسکرین شیئرنگ۔ نہیں تو میں تو آپشن دباتا ہوں، لیکن اب نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں اس کو؟ چلیں اب ہو گیا بھائی، آ جائیں۔ آپ نے کچھ اور دبا دیا نا، اب نظر آ رہی ہے؟ آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ چینج کیا بھائی۔ اب صحیح ہے؟ آپ صحیح ہے۔ یہ امالی ہے، کتاب الامالی، شیخ الطائفہ ان کے جو ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی معتبر کتاب ہے، انکار کریں گے پھر انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ اچھا جی، اس کے اندر یہ روایت ہے، دیکھ لیجئے، انشدکم باللہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دی، کس بات کی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہتے ہیں کہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض وانا اول الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالناس، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات کر گئے، اور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ حقدار تھا اور لوگوں کے پاس بھی زیادہ حق رکھتا تھا۔ قالوا، لوگوں نے کہا کہ اللہم نام، جی ہاں بے شک، قال فبایعتم ابا بکر، تم نے ابو بکر کی بیعت کی، وعدلتم عنی، اور مجھ سے عدول کیا، فبایعت ابا بکر، تو میں نے بھی ابو بکر کی بیعت کی، کما بایعتموہ، جس طریقے سے تم نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی، جس طریقے سے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بیعت کی، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے بھی اسی طریقے سے، یعنی بغیر اکراہ کے۔ اور آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں وکرہت، اور میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا، ان اشق اصل مسلمین وان افرق بین جماعتہم، کہ مسلمانوں کے اتفاق میں کہیں دراڑ پڑے، کہیں اختلاف ہو، ان کی لاٹھی ٹوٹے، اس کو میں نے ناپسند سمجھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو عمر کو خلیفہ بنایا، فبایعت عمر کما بایعتموہ، تو میں نے حضرت عمر کی بھی بیعت کی جس طریقے سے تم لوگوں نے بیعت کی، فبایعتم عثمان، بس تم لوگوں نے حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کو چنا، اور عثمان کی بیعت کی میں نے جس طریقے سے تم لوگوں نے اس کی بیعت کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں خلفاء کی کیا کی ہے؟ بیعت کی، تینوں خلفاء کی۔ اور شیعہ مذہب کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوص خلیفہ تھے، منصوص امام تھے، انہوں نے نص کی مخالفت کی
اور غیر منصوص خلیفہ کی کیا کی انہوں نے؟ بیعت کی ہے. غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کی ہے. اور جو غیر منصوص خلیفہ کی بیعت کرے اس کو اپنا امام مانے، اس کے متعلق ذرا اعلیٰ یاری کی ہے کلپ سن لیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو، امام جعفر صادق سیدھے بیٹھ گئے اور وہ میری طرف انہوں نے غضب کی نظر سے دیکھا اور فرمایا لا دین لمن دان اللہ بولایتی امام جائر لیس من اللہ. فرمایا کہ وہ شخص جو ایک ایسا شخص کو اپنا امام مانتا ہے جس کا امام اللہ کی، اس کی امامت اللہ کی جانب سے نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، چاہے اس کا کتنا ہی تقویٰ وغیرہ ظاہر میں صرف قول ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. تو آپ نے یہ سنا، یہ دوسرا فتویٰ اعلیٰ یاری اس کا جواب دے. بلکہ تیسرا فتویٰ کہ اعلیٰ یاری کے بقول جو غیر منصوص امام کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، اس کی بیعت کرتا ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، اگرچہ اس کا کتنا ہی بڑا تقویٰ کیوں نہ ہو، اس کا دین ہی نہیں ہے. تو شیعہ مذہب کے مطابق، اعلیٰ یاری کی گفتگو کے مطابق، شیعہ حوالوں کے مطابق ان کا فتویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، حضرت عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، تو ان کے مطابق معاذ اللہ وہ مرتد بھی ہو گئے، وہ معاذ اللہ نص کی مخالفت کر کے کافر بھی ہو گئے، اور وہ معاذ اللہ بے دین بھی تھے ان کے مطابق. میں نے اپنی کوئی بات پیش نہیں کی، میں تو ان کی کلپ، ان کی کتابیں دکھا رہا ہوں. باقی انہوں نے جو باتیں پیش کی ہمارے حوالے سے، ان کا جواب دینا میرے اوپر لازم نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ مدعی آج ہم ہیں، یہ اپنے اصول سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو شیعہ مذہب ان سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے. عوان صاحب، ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے، ماں سوا نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیسے پیش کر رہے ہیں؟ یہ کیسے پیش کر رہے ہیں؟ ان کی مثال یہ پیش نہیں کر سکتے. اور پھر مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے نا، نبوت تو بالاتفاق منصوص من اللہ ہے، نبوت بالاتفاق منصوص من اللہ ہے. میرا ان سے مطالبہ آخر تک یہی رہے گا، اگر ان کو کوئی نبی پیش کرنا ہے تو ان سے یہ پیش کریں کہ انہوں نے کبھی جو ہے وہ مکرہن اپنے اس منصوص من اللہ ہونے کا انکار کیا ہو. لوگ مجھے قتل کر دیں گے، لوگ میرے خاندان کو قتل کر دیں گے، لوگ میرے اصحاب کو قتل کر دیں گے، چلو میں اس چیز کا انکار کر دیتا ہوں، میں اس کی مخالفت کر دیتا ہوں. ایک حوالہ ایسا پیش کریں ہماری کتاب سے، وہ ایک حوالہ اس طرح پیش کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اگر حوالے سے ان کو پیش کرنا ہے تو. پھر اسی طریقے سے اگر عوان صاحب اگر میرا ٹائم ہے تو بتائیں، میں ایک اور دلیل دینا چاہتا ہوں، اگر نہ بات ہے گا ٹائم ٹھیک ہے. روضۃ الکافی، اسی طریقے سے شیخ الطائفہ کی امالی ہم نے پیش کی. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ بنتے ہیں، چوتھے نمبر پر خلافت کو قبول کرتے ہیں، خلیفہ بنتے ہیں. چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کر بھی انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نص کی مخالفت کی نا. شیعہ مذہب کے مطابق تو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے منصوص من اللہ خلیفہ تھے نبی علیہ السلام کے بعد. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر خلیفہ بن کے اس نص کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ تیسری دلیل ہے میری. اللہ یاری ان دلائل کا آپ جواب دو. آپ کہتے ہو مقرن بیعت نہیں ہوتی، تو اس کی صراحتاً کوئی روایت آپ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولوی عبداللطیف صاحب نہایت ہی بے بس ہو گئے. یہ جو حدیث لے کے آئے ہیں یہ کراہت والی حدیث ہے، اکراہ کی حدیث ہے. دیکھیں قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہے، سورہ مبارک النحل آیا ہے. بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کہ اگر کوئی شخص اس کا دل ایمان پہ ثابت ہے، اس کی زبان سے اللہ کو گالی نکلتا ہے. یہ عماری کے لیے تو اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دیا تھا، رو کے آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بڑا واقعہ ہے، مشہور ہے. اور یہ مخصوص نہیں ہے صرف کلمے کے لیے، اللہ کی ایمان، یہ سب چیز کے لیے. دیکھیں تقیہ ہر چیز میں ہوتا ہے، تقیہ ہر چیز میں ہے. جب آپ کو کوئی مجبور کرے، دیکھیں یہ مسئلہ بالکل اجماعی ہے. میں اس مولوی، دیکھیں یہ جہالت پہ آلودہ ایک شخص ہے، اس کو اتنا نہیں معلوم. اور میں نیچے اپنے شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اپنے لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کو ابتدائی باتیں سمجھا دوں. دیکھیں کہ ہاں یہ تو سب کا اجماع اس مسئلے پر کہ اگر آپ کو کوئی چیز پہ مجبور کیا جائے تو وہ آپ کے لیے، وہ آپ پہ کوئی تعانی نہیں ہے، جیسے حضرت عمار کے لیے تھا. دیکھیں یہ اصول کافی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما رفع عن الامہ، یہ فریقین نے یہ روایت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی اربع، میرے امت سے 4 چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا. خطاؤھا ونسیانھا وما اکرہوا علیہ وما لم یطیقوا. کہ انسان خطا کرے، انسان بھول جائے، اور کوئی شخص آپ کو مجبور کرے، اور جو چیز آپ کی طاقت میں نہیں ہے. مثلا آپ حج نہیں جا سکتے، بھائی حج واجب نہیں ہے. آپ کو اگر اکراہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دو. اس کو آپ نہیں کہتے کہ بھائی یہ نبی نہیں ہے، یہ بغیرت نستجیر باللہ، نہیں کہتے، کیونکہ مجبور ہے، قتل ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو بھیج دیا بھائی، ٹھیک ہے نا.
تم نے جب وہ روایت کی نبی کے لیے جائز ہے وہ اکراہ کی صورت میں، تو حضرت وسیع علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جان بچانے، اپنی شیعوں کی جان بچانے کے لیے، اور حدیث میں واضح طور پہ کہ وہ مکرہ تھے، تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اس کو تم تان بنا؟ یہ مسئلہ مسدود ہے بھائی، اس سے زیادہ اس مسئلے پر، بیعت والے مسئلے پہ بات کرنا ہی غلط ہے۔ دیکھیں یہ ان کی اپنی کتاب ہے البخاری، یہ کتاب بخاری، اس میں ایک پورا باب ہے کتاب الاکراہ، یہ بخاری ہے بھائی، یہ بخاری ہے دار احیاء تراث کی، یہ صفحہ نمبر ہے 1228، یہ کتاب الاکراہ پورا کتاب ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس میں شروع سے بھی یہ آیا کیا الا من اکرہ، جب بیعت اکراہ سے ہے تو اس سے تو زیادہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی بیوی آپ کی کتاب میں لے کے اپنی بیوی کو بھیج دیا، پہلے اس کا جواب دے دو پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں شیخ صاحب۔ پہلے تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگر جائز ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دے اکراہ کی صورت میں، تو علی علیہ السلام کو اپنی جان بچانے، مسلمانوں کی جان بچانے، شیعوں کی جان بچانے، اسلام کو بچانے کے لیے کہ بھئی اگر یہاں پہ خون ریزی ہوتا ہے مدینہ منورہ میں، تو یہ تو آپ کے ایران والے یا روم والے تو پورے ایران مسلمانوں کو تباہ اور مرتدین پورے عالم اسلام کو تباہ کر دیں گے۔ اسلام کو بچانے کے لیے اگر انہوں نے ابوبکر کی حکومت کے لیے سکوت کیا ہے، ساکہ ابوبکر کی حکومت کو قبول کیا ہے، تو ایک مجبوری ہے۔ جیسے حضرت عمار یاسر نے بتوں کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے گالی دیا تھا۔ تو میرے محترم ناظرین، اس شخص سے میں نے پوچھا، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی نبی نہ مانے، اس کی نبوت پہ شک کرے، اپنے آپ کو نبی کو مجنون مانے، وہ کافر ہے نہیں، کہتے میں جواب نہیں دیتا کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ مولوی میری طرف دیکھو، تیرے پاس کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کی کتابوں میں، یہ تو آپ نے بالکل اسے نظر انداز کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتوں کی جو پوجا کیا ہے، وہ بتوں کی پرستش ایمان ہے یا کفر ہے؟ شیخ صاحب یہ جامع البیان تعویل آیات القرآن الکریم، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، القى علیہ الشیطان کلمتین، شیطان نے ان کے زبان سے یہ دو کلمات جاری کیے، تلک ارفعیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ نماز کی حالت میں، تلک الغرانقة العلی، یہ خوبصورت نوجوان ہے، بلند پائے نوجوان ہے، ان شفاعتهن لترتجى، ہمیں امید ہے کہ یہ بت ہماری شفاعت کریں۔ یہ کفار مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ایک اللہ ہے اور یہ بتیں شفاعت کرتی ہیں۔ تو اس نے جب سجدہ کیا ہے تو قوم سب راضی ہو گئے بھائی۔ ولید ابن مغیرہ جو بہت بڑا مشرک تھا، اس نے بھی سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا نحن معک، آپ نے ہمارے خداؤں کو مانا، ہم آپ کو مانتے ہیں بھئی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ کئی روایت نقل کی ہیں، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے۔ اچھا بخاری میں یہ دیکھیں، یہ بخاری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پوجا کی ہے، بتوں کی پرستش کیا۔ اوے نبی کو کبھی تم ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح کافر بناتے ہو، کبھی سردار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بناتے ہو، اس کو کہتے ہیں میں اس کا جواب میں پابند نہیں ہوں۔ کیوں جواب نہیں دیتے؟ کیونکہ تیرے پاس جواب نہیں ہے، تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ شیخ صاحب دیکھو یہ بخاری ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 888، سجد النبی، حدیث نمبر 4862، ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھ رہے تھے، انہوں نے سجدہ کیا، اور مسلمانوں اور مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا ہے۔ وہ کب تھا کہ مشرکین نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا؟ مشرکین نے ان کے ساتھ اس پر سجدہ کیا۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ ٹائم روک دیں، سوری فار انٹرپشن، ٹائم روک دیا۔ اس پر آپ نے کافی گفتگو کی ہے، تھوڑا سا اگر ناراض ہوئیے گا، یہ ویسے اس کو آپ نے بہت پیش کیا ہے، تو یہ ویسے میں پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں، بن جاتا ہے، پہلی دفعہ پیش کر رہا ہوں بخاری کے پہلے آپ نہیں، پہلی ٹرن میں بھی آپ نے اس کا حوالہ دیا تھا، اس کو میں حوالہ دیا تھا، میں نے بخاری سے نہیں دکھایا تھا، بخاری سے نہیں دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں کہ ایمان کس کو واضح طور پر، سردار انبیاء کو واضح طور پر بتوں کے لیے جو بھی سجدہ کرتا ہے وہ مشرک بنتا ہے۔ نبوت کے بعد انہوں نے نبی کو مشرک بنا دی بھائی۔ سن لیجئے، وہ ایک جو یہ ہے نا، یہ آپ کا دعویٰ، یہ جو بات ہے یہ الگ سے ہے، اصل یہ ہے کہ یہ یہاں کراہت تو نہیں ہے نا، یہ بالکل اپنی مرضی سے انہوں نے سجدہ کیا، بتوں کے انہوں نے نعت پڑھی ہے نماز میں۔ میں کہہ رہا ہوں جو بھی آپ پیش کر رہے ہیں وہ ایک اس میں کوئی کراہت کا کوئی تعلق نہیں ہے آج کے عنوان، تعلق بہت ہے نا، تعلق یہ ہے، تعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کو کافر کون کہتا ہے؟ دیکھیں یہ شیعوں کے کتاب سے لے کے آتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ابوبکر کی بیعت کی ہے، وہ کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بیعت جو ہے اقرار سے ہو، اللہ کو آپ اللہ اقرار میں آپ اللہ کو گالی بھی دیں اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ آپ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پرستش کی ہے، بتوں کی عبادت کی ہے، کفر تو یہ ہے۔ ہو گیا، صحیح ہے نا؟ آگے بڑھیں، ہاں آگے بڑھتے ہیں اگلے۔ اچھا آپ پڑھیں، اوالی کی جو حدیث ہے وہ شیعہ طرق سے ہے ہی نہیں، اس کے وہ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے نہیں، وہ مخالفین کے طریق سے، اور اس میں بھی یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی رضا سے بیعت کیا، انہوں نے اس میں واضح الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ امت پہ مصیبت نازل ہو جائے، امت میں اختلاف آ جائے۔ اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے جو حدیث ہے، انہوں نے خود کافی سے دکھایا کہ اس میں اکراہ کا لفظ بہت واضح طریقے سے تھا۔ یہ کوئی ایسی حدیث پیش کرے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اب مرضی سے رضا سے ابوبکر کو مان لیا، یہ حدیث، یہ روایت دیکھیں کہ سورہ والنجم نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی لوگوں نے سجدہ کیا ہے،
ان میں امیہ ابن خلف بھی تھا. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کب سجدہ کیا تھا؟ اسی وقت سجدہ کیا تھا. یہ فتح الباری میں ہے، اور روایت نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر یہاں پر سورہ حج میں اسی باب میں کہتا ہے کہ یہ روایت ان کے طرق کثیر ہیں. تدل على القصة اصلا مع ان لها طريقين آخرين رجالهما على شرط الصحيحين. وہ کہتا ہے اس کے طرق بہت زیادہ ہیں اس روایت کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی پرستش کی ہے، اس میں 2 طریق مرسل ہیں، اس کے رجال سب صحیح کے رجال ہیں، بخاری مسلم کے رجال ہیں. اچھا میرے محترم ناظرین، اور یہ ان کے بہت سارے کتابوں میں موجود ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھائی اپنے نبوت پہ شک کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بھائی اپنے آپ کو پاگل سمجھنا، یہ بالکل کفار والے طریقہ. یہ کس کے کتابوں میں؟ ان کے کتابوں میں. اس کا جواب دے گا یہ شخص؟ نہیں دے گا یہ شخص. پھر ان کے کتابوں میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر کے مزید دلائل. یہ سورہ طٰہٰ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. قیامت کے دن ایک کافر کہے گا کہ میں دنیا میں تو بینا تھا، کہا آخرت میں مجھے کیوں اندھا نابینا جو ہے تو نے محشور کیا ہے. فرمایا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. میرے آیات تجھ پہ نازل ہو گئی، تیرے پاس آ گئی، تم نے آیات کو فراموش کیا. اسی طرح آج تو اندھا آئے گا. یعنی فراموشی آیات سبب ہے کس چیز کے؟ فراموشی آیات کو بھول جانا، نسیان کرنا سبب ہے کہ یہ شخص اندھا محشور ہوا ہے روز قیامت. انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتی تھی، قرآن بھول جاتے تھے، صحابہ اس کو دوبارہ قرآن سکھاتے تھے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر حدیث نمبر 5037. ملاحظہ کریں، یہ مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یقرأ فی المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے. یرحمہ اللہ لقد اذکرنی کذا وکذا آیۃ من سورۃ کذا. اللہ اس کو رحم کرے، اس نے مجھے فلان آیت دوبارہ اس نے مجھے یاد دلائی ہے. اسقطتہن من سورۃ کذا. میں نے اس کو سورت ہی سے نکال دیا تھا، وہ مجھے یاد دلایا. میں نے تو اس آیات کو قرآن ہی سے نکال دیا، اس نے مجھے یاد دلایا. اب کتنے آیات بیچارے کو کسی نے پڑھا نہیں نا، وہ بھول گئے، اللہ ہی جانتا ہے. سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرحمہ لقد اذکرنی کذا وکذا كنت انسیتها من سورۃ کذا وکذا. جی وقت ختم ہوا ہے. جی سر.